بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، حالات حاضر پر غور کرتے ہوئے اور ہندوستان کی سیاست پر نظر رکھتے ہوئے اور دینی و دنیاوی تعلیمی اداروں کو قریب سے دیکھتے ہوئے مجھ اقبال پٹنی کے دل میں کچھ اظہار خیال، کچھ اظہار غم اور کچھ تاثرات پیدا ہوئے ہیں۔ اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ چھوٹے منہ بڑی بات ہو، کیونکہ دنیا میں، خاص کر کے ہندوستان میں، سیاستدان بھی بہت ہیں، دانشوران بھی بہت ہیں، علماء کرام بھی بہت ہیں جو اپنے اپنے فیلڈ میں اعلیٰ کام کر رہے ہیں، اعلیٰ طرز پر کام کر رہے ہیں، لیکن کسی معاشرہ یا کسی ملک کے لیے سب سے پہلے اور ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ ملک میں امن اور سلامتی ہو، شہریوں میں، ناگرکوں میں آپس میں بھائی چارہ اور محبت ہو، اور ہر ایک دوسرے کی اعانت اور مدد کے ساتھ اپنے اپنے صلاحیتوں اور مہارتوں کو ایک دوسرے پر خرچ کر کے، خاص طور پر محبت سے ملک کو سلامت رکھتے ہوئے اور ملک کی ایک اچھی نمائندگی کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں کئی تنظیمیں، جس کو ہم NGO کہتے ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، وہ اتنی پیدا ہو گئیں کہ ہمارے سابق صدر ابوالکلام صاحب، جن کو میسائل مین بھی کہا گیا، وہ فرماتے تھے کہ روزانہ کے 300-400 NGO رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے اس کی تعداد آج تو کتنی بڑھ گئی ہوگی، چونکہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر پوری دنیا میں آیا تو ہمارا بھارت بھی اس کا حصہ بنا، اور اسی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت، جو 1995 میں کانگریس کے زمانے میں دستور میں ترمیم کر کے بنایا گیا تھا، اور وہ ایک اچھا تھا، اور اسی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے تحت حکومت ہند نے کچھ کڑوے فیصلے لیے، جس سے بھارت کے شہری اور کچھ تنظیمیں تھوڑی سی ناراض بھی ہوئی ہیں حکومت سے، لیکن وہ اقدام کرنا ضروری تھا۔ مطلب کہ ہندوستان کا دستور، جو کہ اتنا مفید اور اہم ہے، اور اس کی اہمیت کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ 2.5 سال میں ایک تو اس کا تحریر اور اس کی مکمل ہوئی، 2.5 سال میں اس کا مسودہ بنا۔ 1947 میں ہمارا ملک نے یوم آزادی منایا تھا، اور جس کو ہم انڈیپینڈنس کہتے ہیں، اور پھر 26 جنوری کو ہمارے ملک کے دستور کا نفاذ ہوا، اور پوری دنیا میں یہ ملک ایک اعلیٰ قسم کا جمہوری ملک ثابت ہوا، اور ایک اعلیٰ قسم کا دستور دنیا کے سامنے آیا، جس میں بھائی چارہ، محبت، ہر ایک کے حقوق، ہر ایک کے فرائض، سب کچھ لکھ دیا گیا تھا۔ اور اسی دستور کے تحت یہ بات بھی تھی کہ تعلیم، صحت، روزگار، بجلی، سڑک اور پانی، یہ بنیادی شہریوں کی بنیادی ضرورتیں ہیں، حکومت کو اس کا پورا کرنا ہے۔ چنانچہ جو چنیدہ الیکٹڈ
منتخب شدہ ممبران ہیں، چاہے کسی بھی سطح پر ہوں، پنچایتی سطح پر ہوں، کارپوریشن کی سطح پر ہوں، یا اسٹیٹ لیول میں اسمبلی میں ہوں، یا پارلیمنٹ میں ہوں، یا راجیہ سبھا کے ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، ان تمام کو پہلے ایک حلف لینا پڑتا ہے کہ ہم ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی امن اور بھائی چارگی کے لیے کام کریں گے، اور جو بھی حکومت کے خزانے میں ٹیکسز کے ذریعے سے شہریوں کے پاس سے جو ہم حصول کریں گے اس کا صحیح حق ادا کریں گے۔ مجھے پتہ نہیں کہ وہ حق اب پچھلے 10 سالوں میں کتنا حق تلفی ہو رہی ہے، میں اس کو بیان نہیں کروں گا۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت العلماء، ملی کونسل، جماعت اسلامی، مجلس مشاورت، ایسی مسلم تنظیمیں کو بھی NGO میں شمار کر لیا گیا ہے۔ سکھوں میں بھی ایسی تنظیمیں ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، اور ہندو مذہب کے ماننے والوں میں بھی ایسی بہت سی تنظیمیں ہیں، اور وہ تنظیمیں چونکہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کی امامت میں، قیادت میں چل رہی ہے، اور آج کی حکومت بھی اسی RSS کے تابع ہو کر کام کر رہی ہے۔ سکھوں کی حکومتیں بھی ہندوستان کے اندر میں بہت سارے رفاہی کام کر رہی ہے، عیسائی بھی کر رہے ہیں، ہر ایک کا مقصد الگ ہو رہا ہے۔ عیسائیت کا تو مقصد پہلے سے ہی اپنے مذہب کی دعوت دینا تھا۔ ایک رہ گئی مسلم تنظیمیں جس کی یہ NGOs الگ الگ، چونکہ جمعیت العلماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے بہت سارا قربانیاں دی ہیں، اور مسلمان رہنماؤں نے، خاص کر کے ہمارے بڑے علماؤں نے اس پر بہت قربانیاں دی، تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا۔ تو جمعیت العلماء کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے کہ وہ ملک کی سالمیت اور امانیت کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، اور اسی سے جڑے ہوئے یہ تار ملی کونسل ہو، یا جمعیت اہل حدیث ہو، یا جماعت اسلامی ہو، یا مجلس مشاورت ہو، اور جتنی بھی مسلم تنظیمیں ادھر ادھر، ریلیف کمیٹیاں، یہ ساری کمیٹیاں اور NGOs کو بھی یہی فکر رہتی ہے کہ ہندوستان میں شہری باشندوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچے۔ چنانچہ تمام تنظیموں نے اپنی اپنی اسکولیں، اپنی اپنی تعلیمی ادارے، اور کہیں نہ کہیں بڑے بڑے ہسپتال کھول رکھے ہیں اور چلا رہے ہیں، جہاں پرائیویٹ میں ڈاکٹروں کے ذریعے اگر زیر علاج ہیں تو زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور ایسی تنظیموں کے ماتحت چلنے والے ہاسپٹلوں میں شہریوں کو کم خرچ ہوتا ہے اور آسانی ملتی ہے۔ لیکن دستور میں یہ سارے رفاہی کام جو بجلی، سڑک، روزگار، پانی، صحت، تعلیم وغیرہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں ہندوستانی شہریوں کی، اس کا بھرپائی کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور حکومت کے ممبران، منتخب ممبران اگر اس پر سوچیں اور اپنے ٹیکسز کو صحیح جگہ پر لگائیں تو ہی حکومت اور ہندوستان کی سیاست مستحکم اور مستقر ہو سکتی ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ملی کونسل سے ہے، میں ملی کونسل سے 20 سال سے تقریباً جڑا ہوا ہوں، اور اسی غرض و غایت کے تحت جڑا تھا کہ یہ ایک NGO ہے، اور دستور میں نظر رکھنے سے، دستور پر روشن میں نظر گھمانے سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جب جب ملک کو ضرورت پڑتی ہے ایسے NGO میدان میں آتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے 2018 کے آخری مہینے میں، اکتوبر یا نومبر میں، ملی کونسل کا وجے واڑہ میں ایک اجلاس ہوا، جس میں
بہت ساری فکریں کی گئی ملک کی سالمیت کے لیے، امن و آشتی کے لیے، اور تو اس میں ایک ایجنڈے میں ایک بات بھی تھی کہ تعلیمی معیار گھٹتا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں میں صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہیں، اسکلز کم ہوتے جاتے ہیں، تو اسکل ڈیولپمنٹ اور تعلیم کا آغاز، تعلیم کو کیسے فروغ دیا جائے، اس پر بحث چل رہی تھی۔ بندے نے بھی اس میں حصہ لیا، اور ایک بات میرے ذہن میں اس وقت بھی نکلی تھی کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوا تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کانگریس کے صدر تھے، اور جب پہلی تشکیل پارلیمنٹ کی ہونے لگی تو اس میں مولانا ابوالکلام آزاد شامل تھے، یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی دستور کے لکھنے کی جو کمیٹی ہے، آئین کے بنانے کی جو کمیٹی تھی، اس میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ڈاکٹر امبیڈکر، جواہر لال نہرو وغیرہ شامل تھے، اور انہوں نے بڑی دور اندیشی کے ساتھ تقریباً 2.5 سال میں یہ اپنا ملک کا تعمیر کا کام مکمل کیا تھا کہ آئندہ بھی صدیوں تک یہ دستور چلے گا تو ملک صحیح اور سالم رہے گا۔ اس وقت وجے واڑہ کی میٹنگ میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر نظر ڈال کر اور ان کی زندگی پر نظر رکھ کر اپنے ملک کو چلانے کی کوشش کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے آپ کے لیے وزارت کا جو شعبہ چنا تو وہ وزارت تعلیم تھا، اور 11 سال تک اس عہدے پر، یعنی ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، وزارت کا شعبہ جس نے سنبھالا وہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، اور اپنے والد کے ساتھ وہ ہندوستان میں 2 سال یا 4 سال کی عمر میں آ چکے تھے۔ چنانچہ یہ ایک غائبانہ اور ایک الہامی نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی مٹی سے پیدا ہوا ایک شخصیت کو ہمارے ہندوستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے یہاں بھیجا۔ تو سوانح پر نظر ڈالوں، بہت لمبا بیان ہو جائے گا، صرف مجھے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تعلیم کو اپنا حصہ، اپنا وزارت میں اپنا حصہ شمار کیا اور اسی میں خدمت کرتے رہے۔ چنانچہ اعلیٰ تعلیم پر ان کی نظر تھی۔ جب معلوم ہوا کہ ہمارے پچھڑی قوموں کے بچے، دلت، مسلمان وغیرہ، سکھ، عیسائی وغیرہ بھی اعلیٰ تعلیم میں زیادہ شغف نہیں برتتے، ذوق نہیں رکھتے، تو انہوں نے ٹیکنیکل ITI جیسے ادارے قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج ہندوستان میں جتنے بھی انجینئرنگ کالجز اور ٹیکنیکل یعنی اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں، ITI کے ذریعے سے جو ہو رہے ہیں، تو اس کی بنیاد بھی مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاد ہے۔ اسی طرح میرا یہ بیان کا مقصد بھی یہی ہے کہ مجھے اسی میٹنگ میں جب میں نے یہ بیان دیا تو مجھے وجے واڑہ کی میٹنگ میں ہمارے جنرل سیکرٹری مولانا ڈاکٹر منظور عالم صاحب نے مجھے کنوینر اس کا بنایا کہ آپ مشن تعلیم 2050 لے کر چلو، اور وہاں کچھ اغراض و مقاصد طے کیے گئے کہ ہم حکومت کو بھی چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ 2050 تک ملک کا ہر باشندہ، چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ ناخواندہ نہ رہے، ساکشر بن جائے۔ 100% ساکشرتا جس کو کہتے ہیں، خواندگی، وہ 2050 تک ہم نے ایک ٹارگیٹ بنا کر ہم چلے۔ اور اسی کو جب چونکہ مجھے ذمہ دار بنایا گیا، تو چونکہ میں گجرات سے ہوں، تو گجرات میں نے وہاں سے آتے ہی اپنا کام شروع کر دیا، اور گجرات کے تقریباً دینی، دنیاوی، چھوٹی بڑی سب تعلیمی اداروں میں
35 سے 40 الگ الگ خطوں میں، الگ الگ ضلعوں میں ملاقاتیں کر کے جو تعلیم دینے والے ادارے ہیں، چاہے دینی ہوں، دنیاوی ہوں، پرائمری ہوں، سیکنڈری ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، اس میں ملاقاتیں کر کے میں خود ملاقات انفرادی کر کے تعلیم کے فروغ کے لیے وہاں کے اسٹاف اور پرنسپلز اور گارڈینز وغیرہ کو ابھارا، اور اس کے لیے میں نے صرف 2 چھوٹے سے مقصد بنائے تھے اس وقت، کہ ایک یہ ہے کہ اگر اسباق جو ہو رہے ہیں تو ہمارے اساتذہ کے جو اسباق ہیں اس کو قلم بند کریں طلباء، یہ ایک اصول، ایک گر قائم کیا تھا، اور دوسرا گر یہ قائم کیا تھا کہ طلباء جو اپنے اسباق کو قلم بند کرتے ہیں وہ اسباق کم سے کم اپنے گارڈین کو ہفتے میں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ اپنے گارڈین کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے یا اپنے بڑوں کے سامنے گھر میں پیش کریں، تاکہ تعلیمی ترقی اور طالب علم بھی کیا پڑھ رہا ہے اور کیا ترقی کر رہا ہے اس سے گارڈین بھی واقف ہوں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ کورونا جیسا وبائی مرض قائم ہوا، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا، اور فروری ہی سے تقریباً 1 سال تک تو پورا تعلیمی سلسلہ مقفل اور معطل ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی کچھ دانشوروں نے اور کچھ ذی علم شخصیتوں نے یہ سوچا کہ بھئی تعلیم کے میدان کو کیسے باقی رکھا جائے، تعلیم کو بحال کیا جائے، تو 6-8 مہینے کے بعد ہی تعلیمی ادارے جاگے اور انہوں نے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ یہ زمانہ موبائل کا ہے، ڈیجیٹل نیٹ ورک کا ہے، تو گھر میں بیٹھ کر بھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی تعلیمی دانشوروں نے اپنی اپنی تعلیم، تعلیمی اداروں نے اپنی اپنی تعلیم اسکائپی اور ویبینار جیسے میڈیا سے اور موبائل کے ذریعے اپنے تعلیمی بچوں کو دینا شروع کیا۔ حکومت نے بھی اس پر فیصلہ کیا، کئی تعلیمی ادارے آن لائن تعلیم دینے لگے، دینی بھی دنیاوی بھی۔ الحمدللہ جو ہمارا ملی کونسل کا مقصد تھا، خاص طور پر میرا تھا، چونکہ میں ٹیچر ہوں اور سائنس کا ٹیچر، اور حکومت اور خاص کر کے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی جب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تبھی سے اس ڈیجیٹل میڈیا کو ترقی دینے کے پلان اور منصوبے اپنے دماغ میں رکھے ہوئے تھے، اور تعلیمی حیثیت کے ہم تھے، اس لیے ہم کو سب سے پہلے اس کی اطلاع ہوتی تھی اور اس پر محنت کرنے کو کہا جاتا تھا۔ الحمدللہ یہ کورونا بھلے دنیا کے لیے ایک آسیب اور آفت ہو، لیکن تعلیم کے لیے تو ایک بہت بڑا دروازہ کھول کے گیا ہے کہ چھوٹی سی بات بھی اگر عوام تک پہنچانی ہے اور اچھے لوگوں تک پہنچانی ہے تو آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا دیں، ایک فیس بک بنا دیں، ایک ویبینار قائم کر لیں اور سب اس میں جڑ جائیں اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اچھی باتوں کا اظہار کریں، تو اس میں کیا بعید ہے کہ ایک بہت بڑا دروازہ کھل چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب ہندوستان کی جتنی آبادی ہے اس میں سے 2/3 آبادی کے پاس موبائل آ چکے ہیں۔ گوگل اور بگ بین اور وہ براؤزر جتنے قسم کے ہیں، گوگل اور یاہو جیسے، اس میں ہر قسم کی معلومات، تعلیمی ترقیات کے منصوبے وغیرہ سب موجود ہیں اور بہت بڑی آسانی سے حاصل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر ہمیں ناخواندگی کو ختم کرنا ہے اور پورے ہندوستان کو خواندہ کرنا ہے تو یہ کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمپیوٹر اور موبائل صرف ٹچنگ کو جانتے ہیں کہ اس کو اے کہتے ہیں یا اس کو الف کہتے ہیں یا اس کو بی کہتے ہیں، اور اس پر اگر ہم ٹچ کرتے ہیں تو اسکرین پر اے اور بی آ جاتا ہے، لیکن جو لکھنے کی تحریری شکل ہے وہ تو اس کی تو مشق پرائمری لیول سے ہونی ہی چاہیے۔ میرا کہنے کا منشا یہ تھا، میں بہت ڈیپ میں چلا گیا ہوں، لیکن ملی کونسل نے جو یہ مہم چلائی تھی، اب ملی کونسل کا دوسرا اجلاس عنقریب 11 نومبر کو ہی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش، جس کو راشٹریہ شکشا دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، وہ
اسی دن اور اس کے بعد والے 2 دن تک آل انڈیا ملی کونسل کا ایک خصوصی اجلاس، جنرل باڈی اور مجلس عاملہ کا اجلاس پٹنہ مقام پر ہونے جا رہا ہے۔ میں چونکہ میری سالگرہ بھی 5 نومبر ہے، 1960 میری برتھ ڈے ہے، تو میں بھی اب 61 سال کا ہو چکا ہوں، اور میری کمزوری اور کمزرفی یہ ہے کہ میں اب کوئی مضمون لکھنے کے قابل نہیں رہا۔ میں چاہتا تھا کہ میری یہ بیان میں قلم بند کر کے لوگوں تک پہنچاؤں، لیکن یہ میری ہمت نہیں ہوئی، اس لیے آج ہی کے دن میری سالگرہ سے 10 دن پہلے یا مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی جو یوم پیدائش ہے اس سے 2 ہفتے پہلے ہی میں یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں چونکہ ہمارے ملی کونسل کے رہنماؤں نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی۔ لیکن الحمدللہ اس دوران بھی ملی کونسل کے نائب صدر حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب نے غور و خوض کر کے 5-6 صفحوں پر مشتمل ایک مقالہ تیار کیا تھا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں ترقی کیسے ہو، اس کے اصول و ضوابط لکھ کر ہمارے ملی کونسل کے ممبران کو پیش بھی کیے تھے۔ میں اس پر گہری نگاہ سے بار بار مطالعہ بھی کر رہا ہوں، اور اسی دوران آن لائن تفسیر سب سے پہلی ہمارے گجرات میں شروع ہوئی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلی مرتبہ اس میں 8 یا 9 طالب علم جڑے تھے پہلے سال میں، لیکن وہ اسکائپی کے ذریعے سے میرے ہی ایک شاگرد نے، مولانا یوسف صاحب نے تڑکیسر کے قریب ایک دیہات میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا، تو وہ آن لائن تفسیر ہوتی تھی، اور اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء نے بھی آن لائن اپنا تعلیمی سلسلہ جاری کیا۔ لیکن ان سب میں سر چشمی دکھاتے ہوئے ایک بندہ مجھے ہمارے ملی کونسل ہی سے ملا، وہ ہیں مفتی عمر عابدین صاحب، جو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جن کو ہم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور ملی کونسل کے نائب صدر بھی ہیں، اور پورے دنیا کے اندر میں ایک اچھے اہل علم اور مفتی ہیں، اور دنیا ان کے مسائل کو اور ان کی نصیحتوں کو جانتی اور مانتی ہے۔ ان کے فرزند مفتی عمر عابدین صاحب نے بھی ایک ایسا اچھا تعلیمی ادارہ آن لائن شروع کیا جس کی مثال اپنے آپ ہے۔ 2 سال کی مدت میں تقریباً 18 ملکوں سے ان کو اسٹوڈنٹ مل رہے ہیں، اور اچھے اسٹوڈنٹ مل رہے ہیں۔ خود ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس 7 سال سے لے کر 77 سال کی شخصیتیں ہمارے اس کورس میں داخل ہو کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ آن لائن ڈیجیٹل نیٹ ورک سے ہو رہا ہے۔ تو ملی کونسل کا جو مشن تھا، تعلیمی مشن، جس کو 2050 سے جوڑ دیا گیا ہے، تو 2050 تک اگر اسی طرح محنت ہوتی رہی، چاہے موانع کچھ بھی آویں، کورونا آوے، جنگیں ہوں، جو بھی ہو، اللہ کرے کہ نہ ہو، اور ترقی پر ہم گئے، تو پھر اس کے بھی راستے کھلیں گے کہ ہمارے گارڈین اس پر اور ہمارے ہندوستان کا ہر شہری اس پر راضی ہوگا اور اس پر تیار ہو جائے گا کہ ہمیں اپنے بچے کو اچھے سے اچھا ماہر تعلیم بنانا ہے، قابل بنانا ہے، اور ایسا قابل بنانا ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرے اور ملک کی سالمیت کے لیے کام کرے، ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے کام کرے۔ جو مقصد ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے دستور میں لکھوایا اور اس کے بعد 11 سال تک عمل پیرا ہو کر بتلایا، بس انہی کے نقش قدم پر اگر یہ ہندوستان جائے گا، اور ہمارے دانشوران چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں وہ جائیں گے۔ چونکہ ہم نے ملی کونسل نے ایک اچھا کام یہ بھی کیا تھا 4 سال پہلے کہ دستور بچاؤ ابھیان کے تحت تال کٹورا اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑا اجلاس بلایا تھا، جس میں ہندوستان کے 5000 یہ NGO کے نمائندے ہی شامل تھے، اور اس کی تمام میزبانی سکھوں نے کی تھی، اور تمام اقلیتی تنظیمیں اس میں جمع ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ سیاست سب کے ذہنوں میں پڑی ہوئی ہے، قیادت سب کو لبھاتی ہے، اس لیے اقلیت اور اکثریت کا تقابل کرنے میں اس وقت بھی جڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ اب اقلیت و اکثریت پر بحث کرنا نہیں ہے، اب قیادت حاصل کرنا نہیں ہے، اب سیاست نے ایک الگ کروٹ لے لی ہے۔ اب ملک کو ان اختلافات سے جو قیادت کے محب ہوں اور جو
سیاست کے ذریعے مال حاصل کر اپنی ترقی چاہتے ہوں، ان لوگوں سے ہٹ کر ہندوستان کو سیاسی بحران سے بچا کر ترقی اور تعمیر کی طرف مزید لے جانے کی ضرورت ہے، جس کی قابل شخصیت ہم کو جواہر لال نہرو، اٹل بہاری واجپئی، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر امبیڈکر وغیرہ نے پہلے سے سکھا دی ہے۔ اب انہی کے نقش قدم پر چل کر اگر ملک چلے گا تو میں مانتا ہوں کہ یہ ملک ترقی بھی کرے گا اور محفوظ بھی کرے گا۔ نہیں تو اگر ہم نے یہی حال رہا کہ اپنے مال و جاہ کی محبت میں قیادت حاصل کر کے اپنے دامن میں مال بھرنا چاہا یا اپنی پیشانی پر عزت کے مکھوٹے لگانا چاہا تو یہ ملک سالم نہیں رہے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، صفِ ہستی سے مٹ جائے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ملک اپنے دستور اساسی سے ہٹ کر کام کرتا ہے تو چند مدت کے اندر وہ ملک دنیا میں صفِ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ مثالیں نہیں دوں گا میں، لیکن مجھے اس وقت مشن تعلیم 2050 کے اوپر جو مقالہ لکھنا تھا میں اس کو پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ چنانچہ آج بھی اگر ملی کونسل کے قائدین ایسے نوجوان جو اندر ہمارے ممبران میں ہوں یا نہ ہوں تو چن کر اس میں شامل کر کے، خاص طور پر مفتی عمر عابدین صاحب اور مولانا مفتی انیس الرحمن صاحب اور ہمارے کرناٹک کے سلیمان خان صاحب، مفتی باقر ارشد صاحب، اگر ایسے دانشور اس میں شریک ہو کر اس کے اوپر محنت کریں گے، ہمارے گجرات کے مفتی رضوان صاحب وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ مشن تعلیم 2050 آگے جائے گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس کو قلم بند نہیں کر سکا۔ جو بھائی اس کو لکھ کر اگر پیش کرنا چاہیں اچھے سے اس کو وہ میرے بیان کو سن کر اس کو قلم بند کاغذ پر کر کے اس کا PDF تیار کر کے مجھ کو بھی ارسال کریں گے تو مجھے بھی بڑا اچھا لگے گا، مفید ہوگا ملی کونسل کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرا پیرانہ سالی کے لیے کہ میں 61 سال کا ہو گیا ہوں، سفر لمبے کرنے سے معذور بھی ہوں، ہو سکتا ہے پٹنہ میں حاضری ہو بھی یا نہ بھی ہو، لیکن آپ میرے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ میرے جو اسکل اور صلاحیت ہیں اس پر میں بھی ملک کا ایک ترقی میں، تعمیر میں حصہ بنوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ شکریہ، جزاک اللہ۔